فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتم الحج والعمرۃ للہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اور سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں، سنتے ہیں کہ محشر میں، بے شک غور کریں گے آپ، سنتے ہیں کہ محشر میں، وہ بھی کون؟ امام افضل خان فاضل بریلوی مفتی اعظم ہند رحمۃ الرضوان کے والد گرامی، ہم سب کے رضا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، بے شک گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی، زندہ باد زندہ باد۔ مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مطلع میں جو اعلیٰ نے فرمایا وہ بہت واقعی قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا، مقطع میں جو آپ نے فرمایا کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، ہوتا ہے نا کہ کبھی ارے یار سنتے ہیں کہ کیا ایسا ہو گیا، مطلب یقین کے ساتھ نہیں، سنتے میں تھوڑا شک شبہ ہوتا ہے نا۔ جب آپ کہیں کوئی بات ہوتی ہے یا سنتے ہیں کہ یار وہ گر گیا ہے، سنتے ہیں یار وہ چلا گیا ہے، مطلب سنتے میں شک شبہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ نے پہلے مطلب میں یہی فرمایا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی، لیکن بعد میں آپ نے اللہ کی قسم کھائی۔ جب کوئی بڑا عالم اللہ کی قسم کھاتا ہے تو جان لو وہ سب کچھ مطلب نہیں جان دے سکتا، لیکن اللہ کبھی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ اب اعلیٰ نے قسم کھا کے تو ایسا پیش کیا جیسے آپ نے مشاہدہ واقعی میں کر لیا، پھر آپ نے لاسٹ میں اخیر میں قسم کھا کے ہمارے آپ کے ایمان کو اور تازہ کر دیا، فرمایا کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، سنتے انتے والا شک کیا تھا، آپ فرماتے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کے رسائی ہے، صرف ان کے رسائی، یعنی حضور کی رسائی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو حضور کا صحیح سے بننا ہوگا، تب جا کر ہم اور آپ کامیاب و کامران ہوں گے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے حضرت مولانا شوکت صاحب قبلہ سے جو آپ کے رام نگر کی شان شوکت بنے ہوئے ہیں، آپ نے ان سے خطاب سماعت فرمایا، انہوں نے آپ حضرات کو فیضیاب کیا، اور اس سے پہلے کر ہی رہے ہیں بہت دنوں سے ماشاءاللہ، اور جب تک باحیات ہیں، جب تک ان کی عمر شریف اور یہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہے، وہ آپ کو فیضیاب کرتے رہیں گے۔ آمین۔ آپ حضرات ان کی عزت افزائی میں ہر طرح سے ہم تنگوش رہا کریں، کوشش کیا کریں کہ ان کی عزت افزائی میں آپ کہیں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ اور میں تو حالانکہ اب دور کا سفر کرتے نہیں، چونکہ میں ایکسیڈنٹ اتنا زیادہ ہو چکا ہے نا کہ کبھی لیل گائے مار دیتی ہے، تو کبھی جو ہے ڈیوائڈر ٹکرا جاتا ہے، تو کئی بار ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس لیے میں دور جانے کا معاملہ میں نے کینسل کر دیا ہے، لیکن کچھ خاص لوگ رہتے ہیں تو جانا پڑتا ہے، تو 2-3 بچے لے کے چلا آتا ہوں۔ اور آج کل میں بہت تیز بولنے بھی لگا ہوں، بہت تو میری بات سمجھ بھی نہیں پاتے کیا بول رہے ہو۔ تو اب چونکہ حافظ ابرار میرے ابو، جس کو آپ لوگ دیہات میں کہتے ہیں لنگوٹیا یار، جبکہ مجھ سے بڑے ہیں وہ بہت چھوٹے، میں ان سے بہت چھوٹا ہوں، لیکن ہم لوگ محبتیں بہت ہیں ماشاء اللہ کا شکر ہے، اللہ سلامت رکھے۔ اور حافظ ابرار ہی کے ذریعے ان کے پورے گھر سے محبت ہو گئی، پورا گھر میرا گھر سمجھ لیجیے، رشتہ داریوں بھی الحمدللہ سب کچھ ایسے ہی ہے، تو آنا تو تھا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ بہرحال میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کچھ دیر اور برداشت کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی واپسی میں، جب واپس آئیں گے عمرہ شریف سے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوگی۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں محمد علی فیضی کے 2-3 شعر پڑھ دوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں نے یہاں منا بھائی کیا پڑھا تھا، میں سوچ رہا ہوں پڑھ دوں، اس کے بعد پھر آگے بات پڑھاؤں۔ دل کی یہ آرزو ہے سرکار آتے جاتے، دل کی یہ آرزو ہے، دل کی یہ آرزو ہے سرکار آتے جاتے، سرکار آتے جاتے، میں نعت کے سناؤں، میں
کے سناؤں اشعار آتے جاتے میں نعت کے سناؤں اشعار آتے جاتے بے شک آتے جاتے زندہ باد اس کو ملنے دیکھیے شعر ذہن سے نکل گیا جائے گا جو بھی ملنے ایک بار مصطفیٰ سے سبحان اللہ جائے گا جو بھی ملنے ایک بار مصطفیٰ سے جائے گا جو بھی ملنے ایک بار مصطفیٰ سے ایک بار مصطفیٰ سے اس کو علی ملیں گے اس کو علی ملیں گے دو بار آتے جاتے اس کو علی ملیں گے دو بار آتے جاتے اس کو علی ملیں بس دو بار آتے جاتے زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت حضرت علامہ محمد یعقوب صاحب مصباحی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بہت اچھے زندہ باد درود شریف ایک بار پڑھنے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا سیدنا مولانا محمد بارک سلیم صلی اللہ علیہ وسلم علیکم سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آج پتہ نہیں آپ کے ہاں کیا معاملہ ہے ہمارے یہاں سید آباد جہاں میں رہتا ہوں کل مفتی شفیق صاحب کی طرف سے خبر بھی آئی کہ کل چاند نہیں ہوا تھا آج چاند کی 30 تاریخ تھی رجب شریف کی اب یہاں چاند دیکھ رہے ہیں چاند ہو گیا ہے ہاں آج کی کل آج دیکھا کل کا ہوا ہے کل کا مطلب آج 1 تاریخ تھی 30 تاریخ مطلب 2 تاریخ تو مغرب بات ہو جاتی ہے لیکن مفتی شفیق صاحب کا کل ہم لوگ کے پاس لیٹر پیڈ آیا تھا تو یہ تھا کہ چاند نہیں ہوا تصدیق نہیں ہوئی ارے آج تو سب نے دیکھا ہے آج تو دیکھنا ہی دیکھنا 30 تاریخ کو تو کوئی شک شبہ ہی نہیں 29 کو شک شبہ رہتا ہے چاند میں شبہ رہتا ہے 29 کو چاند ہوا کہ نہیں ہوا 30 کے بعد تو 31 ہونا نہیں چاند میں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ چاند کے مہینے میں 31 ہو جاتا ہے کیا چاند میں 30 کے بعد ایک پکا ہونا ہی ہونا ہے کنفرم معاملہ ہے برحال اگر ایسا معاملہ ہے تو کوئی بات نہیں حالانکہ بامبے وغیرہ سے خبر آ رہی تھی کہ چاند کل کا ہی ہوا تھا 29 کا ہو گیا تھا 1 تاریخ سب مان رہے تھے لیکن یہاں پر ابھی 30 تاریخ ہے آج میں جمعہ بھی اعلان کیا تھا 30 تاریخ ہی ہے کل 1 تاریخ ہوگی لیکن اب آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ شاید دوسروں کا فتویٰ آ گیا ہو میں دیکھا نہیں برحال اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ یہاں پر اس مہینے میں شعبان اگر لگ گیا ہے تو شعبان میں ہم پہنچ چکے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رجب کا جب مہینہ ہوتا تھا تو شعبان کے لیے اور رمضان کی دعائیں مانگا کرتے تھے سبحان اللہ کہ اللہ ہم کو شعبان عطا فرما اور رمضان عطا فرما شعبان کا مہینہ ہے کہ غالباً ایک صحابی ہیں جن کا نام ذہن سے نکل رہا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہم نے آپ کو اسی مہینے میں دیکھا کیوں آپ اس میں روزہ رکھتے ہیں بے شک آپ شعبان کے مہینے میں یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان جس کو آپ عام لفظوں میں کہتے ہیں سبرات کا مہینہ کیا بولتے ہیں اب سبرات ایسا لفظ ہے نا کہ میں سمجھتا ہوں مسلمان جو بیچارے مسلمان نہیں وہ بھی جانتے سبرات کو بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو سبرات چل رہا ہے کہتے ہی نہیں کہتے تو شبرات تھوڑا فیمس ہو گیا ہے حالانکہ شبرات اصل میں یہ تھا شب برات کیا تھا یہ شب برات جب 2 حرف ایک جنس کے ایک جمع ہوتے ہیں دونوں مدغم ہو جاتے ہیں آپس میں تو شب برات تھا بے لگ رہا تھا تو شب برات شبرات ہو گیا وہ کیا ہو گیا ایک بے دوسرے بے میں داخل ہو گیا شبرات ہو گیا جیسے ہوتا ہے نا ایک لفظ ہے آپ لوگ بولتے ہیں تغادہ جیسے کسی کا پیسہ اگر آپ کا پیسہ کسی کے پاس ہے تو یا آپ چاہیے تو آپ جاتے ہیں کوئی پوچھتا کہاں ارے تغادہ ہے یار تغادہ جا رہا ہوں تغادے پہ جا رہا ہوں بولتے ہیں نا تغادہ تو تغادہ نہیں اصل میں یہ لفظ تھا عربی کا تقاضا کیا تھا یہ تقاضا عربی کا لفظ تقاضا اسی کو گھستے لوگوں نے تغادہ بنا دیا اب تو جو غیر پڑھے لکھے ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے وہ بھی تغادہ بولتے ہیں یعنی غیر پڑھے لکھے وہ بھی شامل ہو گئے چلو جب جو تم بولو وہ یہاں بھی بولیں گے کوئی بات نہیں
تو ایسے یہ بھی شبرات ہے. تو دیکھیں آپ کتنی اہم بات ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں روزہ اتنا زیادہ کیوں رکھتے ہیں؟ رمضان کے بعد سب زیادہ اگر ہم روزہ رکھتا دیکھتے ہیں آپ کو تو اسی مہینے میں، ایسا کیوں؟ تو حضور نے کہا اے میرے پیارے صحابی میں اس مہینے میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اس میں اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ اس سبحان میں اللہ اللہ زندہ باد. بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش ہو تو اس میں روزہ کی حالت میں رہوں میں. کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد موجود ہے، بہت متبرک ہے. اور اس میں ہمیں جو اس کے بارے میں حکم یہ آقا اسلام کا حکم یہ ہے کہ اسے گن گن کے گزارنا چاہیے. کیسے؟ گن گن کر. آج 10 شعبان ہے، اب 20 شعبان ہو گیا، اب رمضان 10 دن باقی ہے، رمضان 15 دن باقی ہے، یعنی گن گن کے گزاری اس مہینے کو. رمضان کے مہینے کا انتظار کریے، رمضان کا ویلکم سواگت کریے، گن گن گزاریے. اور اب کوئی اعتراض کرے یار یہ کیا بات، مولانا لوگ عجیب عجیب بات کرتے ہیں. ارے جب آنا رمضان تو آ جائے گا، رمضان کو روزہ رکھ لیں گے ہم، اب گننے کیا ضرورت ہے؟ کسی کے ذہن میں اعتراض یہ ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیں آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار عزیز و اقارب اگر سعودیہ رہ رہا ہو یا باہر کسی ملک میں رہ رہا ہو اور وہ کئی سال سے گیا ہو، 4-5 سال سے گیا ہو، تو کیا اس کا انتظار نہیں کرتے؟ جب پتہ چل جاتا ہے کہ آ رہا ہے تو انتظار نہیں کرتے آپ؟ ارے ہاں وقت ہو گیا، اچھا فلائٹ ہو گئی ہوگی، اچھا اتر گئے ہوں گے، فون لگا دو کہاں پہنچے کہاں پہنچے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اپنوں کا انتظار ہوتا ہے. تو جب یہ معاملہ ہے اپنوں کے لیے ہم انتظار کر سکتے ہیں. تو جب حضور نے کہا ہے کہ رمضان کے مہینے کا استقبال کرو اور شعبان کے مہینے کو گن گن گزارو تو ہمیں حضور کی بات ماننی چاہیے، بے شک ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ صحیح معنوں میں حضور کے ہو جائیں. جو حضور کا ہوگا وہی اللہ کا ہوگا، جو حضور کا نہیں وہ اللہ کا بھی نہیں. اب دیکھ لینا آپ کے سامنے اگزامپل موجود ہے. اکثر کہا کرتا ہوں ابلیس آدم علیہ السلام کا نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود قرار دے دیے گئے. پتہ ہے جبکہ کتنے اس نے بس سجدے کیے ہیں، اتنے سجدے کیے ہیں کہ شیعہ بیچاروں کو جو ہے زمین نہیں ملتی سجدہ کرنے کے لیے. ان سے میں نے ایک بار پوچھا، جو میں دیکھا کہ وہ لکڑی سجدہ کرتے، میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ اتفاق سے نماز کا وقت ہو گیا تھا مغرب کا، میں پہنچ گیا مسجد میں، مجھے پتہ نہیں تھا شیعوں کی مسجد ہے. جب میں گیا وہاں اندر دیکھا تو سب لکڑی سجدہ کر رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے، یہ لکڑی پہ کیوں کہہ رہے؟ کہاں گھر تمہارا؟ ہم کہ ہم تو آئے بادشاہ پور سے، جانتے نہیں کچھ مسئلہ نہیں معلوم ہے کیا کیوں؟ تو ہم کہ نہیں معلوم تو پوچھ رہا ہوں. کہنے لگے سنو شیطان نے اتنا سجدہ کیا ہے کہ زمین کوئی بچی نہیں، اس لیے ہم لوگ لکڑی سجدہ کرتے ہیں. اب بتائیں اتنا سجدہ کرنے والا خدا کا جب وہ مردود بارگاہ صرف اس لیے ہو گیا کہ اس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی، آدم علیہ السلام کی عزت نہیں کی. تو جو آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کرے، کروڑوں کئی سال کے سجدے اس کے، کئی ہزار برس سجدے اس کے تباہ اور برباد ہو سکتے ہیں. تو جو حضور کی بارگاہ میں ادنا گستاخی کرے کو بچے گا وہ نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، جسے آپ سن لیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ قرآن شریف کیا تھے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو. ایمان والوں کہا، جو ایمان والے قیامت تک رہیں گے. ایسا نہیں کہ صحابہ کی صرف نہیں کہا، بلکہ قرآن پاک جو نازل ہوا ہے وہ صرف صحابہ کے نازل ہوا ہے، کہ قیامت تک کے لیے سارے مسلمانوں کو نازل ہوا ہے نا. اللہ نے فرمایا ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرو، ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم بعضا، اور انہیں اپنی طرح نہ بلاؤ جسے آپس میں دوسرے کو بلاتے ہیں، اے فلانے، اے ڈھکانے، اے کلو، اے پپو، بلاتے ہیں نا آپس میں دوسرے کو، اے گڈو بھائی بلاتے ہیں نا. تو اللہ نے منع فرمایا کہ نبی کو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو ویسے نبی کو نہ بلاؤ. یہ سب کے لیے کہا اللہ نے، قیامت تک مسلمانوں کو حکم دیا جو قرآن پاک میں. اور اگر ایسا کیا، اللہ نے کہا اگر ایسا تم نے کیا، یعنی نبی کی آواز پر اپنی آواز تم نے بلند کی، نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہوئی، یا تم نے انہیں اپنے جیسا بلاتے ہو ایسا بلایا، تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال سب برباد کر دیے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. حق ہے، زندہ باد. تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے اعمال ختم ہو گئے، تمہارے پاس اعمال کچھ بھی نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں نا سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان قیامت میں دو لوگوں کو کہے گا کہ ایک بندے کو کہے گا جا تو جنت میں چلا جا. تو جب جائے گا جنت میں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سن، تجھے میں نے جنت میں جانے کس لیے کہا ہے؟ تیرے پاس کچھ عمل نہیں ہے. تو اس نے وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس عمل نہیں ہے، اینا صلاتی، اینا سومی، یا اللہ میرے روزے کہاں گئے، میری نماز کہاں گئی، میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے روزے رکھے ہیں، تو کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ عمل نہیں ہے، اور تو نے اپنے فضل سے مجھے جنت دیا ہے مولا، تو میری نماز روزے کہاں گئے؟ تو اللہ فرماتا تو نے فلاں غیبت کی تھی، میں نے سب اس کو مٹا دی. یعنی کسی غیبت کرے تو سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں غیبت پر. اور یہاں تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے نبی کی آواز پر آواز بلند کی اور اپنے جیسے آج دوسرے بلاتے ہو ایسے نبی کو بلایا، تمہارے اعمال برباد کر جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلیں گے تمہارے پاس اعمال نہیں ہے. بہت لوگ ہیں نا زوم میں رہتے ہیں، ہم تو بہت نماز روزہ کیے، لیکن کچھ لوگ ایسے گستاخ ہو جاتے ہیں، گستاخی کر بیٹھتے ہیں، ان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں رہتا کہ میرے اعمال ختم ہو گئے.
تو ہمارے علماء فرماتے ہیں، نقطہ بیان کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں اللہ نے ایسا کیوں کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تمہارے اعمال ختم ہو گئے؟ آخر پتہ اگر ہمیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارا یہ نقصان ہو رہا ہے تو ہم بچیں گے نہ بچیں گے؟ بچیں گے نہیں بچیں؟ آخر اللہ تعالیٰ پتہ کیوں نہیں چلنے دینا چاہتا کہ ان کے اعمال ختم ہو چکے، ان کے پاس عمل بالکل نہیں ہے، عمل کا میدان. جیسے اثر کے تعلق سے بھی ایک روایت ہے کہ جس کی اثر کی نماز جان بوجھ کے جو اثر کی نماز چھوڑ دے اس کے اس دن سے پہلے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں رہتا اس کے پاس. اس لیے اثر مت چھوڑا کریے، اثر کی نماز کے بارے میں مت چھوڑا کریے، کیونکہ اثر کے تعلق سے اللہ نے الگ سے حکم نازل فرمایا حافظوا الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، بیچ والی نماز کی خاص طور سے حفاظت کرو. یہ تو سب نماز لوگ چھوڑ دے رہے ہیں. بہرحال یہ ایک بات ایک آ گئی تھی. تو اب بتانے کا میرے مقصد یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو ذہن منتشر ہو جاتا ہے. ایک بار درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا. اثر کی نماز سے پہلے اس بارے میں ایک بار درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال حضرات محترم، آپ یہ جان لیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ادنا گستاخی بے ادبی ہمارے ایمان کو تباہ و برباد کر دے گی. اس لیے ہمیں اور آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مست رہنا چاہیے، چونکہ حضور کی محبت ہی ہمیں اور آپ کو بچائے گی. آپ نے دیکھ لیا شیطان کا انجام دیکھ لیا کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے اسے کتنا بڑا نقصان پہنچا کہ قیامت تک کے لیے وہ لعنتی ہو گیا اور مردود بارگاہ قرار دے دیا گیا. تو اللہ کے آدم علیہ السلام کی بے ادبی سے اسے اتنی بڑی سزا ملی، تو حضور کا جو بے ادب ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا. اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ حضور کا بے ادب ہونے سے بچائے اور حضور کی محبت میں مست رہنے کے اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. عمرہ کا یہ پروگرام تھا. ہمارے حافظ صاحب ملا دوست جا رہے ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ والدہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ورنہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں، کوڑی نہیں، جا نہیں سکتے. یار ماں باپ کو صحیح دیکھا کریں، روز ثواب ملے گا حج کا انشاءاللہ. جو حج کرنے پر ثواب ملتا ہے وہ گھر بیٹھے ثواب مل رہا ہے. جو حج کرنے پر اتنا پیسہ لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپے خرچ کر کے جائیں، فلائٹس جائیں اور وہاں جا کر طواف کریں، کعبہ شریف کو سامنے دیکھیں، وہاں پر جو معاملہ اور حج قبول ہوا تو بھی نہیں قبول ہوا تو سب برباد ہو گیا. بہرحال جو وہاں جا کر ثواب ملتا ہے وہ یہیں گھر بیٹھے ثواب مل جا رہا ہے. کیسے؟ جب ماں باپ کو محبت نگاہ سے دیکھو گے تو ماں باپ کی عزت کرنا. لیکن یہ خوش نصیب ہیں، خوش نصیب ہمارے حافظ صاحب کی اپنی والدہ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. والدہ ساتھ ان کی جا رہی ہیں، ان کی جنت ان کے ساتھ جا رہی ہے اور جنت ہی دیکھنے جا بھی رہے ہیں، جنت پانے جا بھی رہے ہیں. حضرات محترم، عمرہ کسے کہتے ہیں آپ کو بتا دیں. ہم عمرہ کی تعریف جو ہے لغت میں عمرہ کہتے ہیں زیارت کو. لغت میں عمرہ کہتے ہیں کسے؟ زیارت کرنے کو. زیارت کرنے کو لغت میں عمرہ کہتے ہیں اور اصطلاح میں عمرہ کہتے ہیں میقات یا حل سے احرام باندھ کر بیت اللہ شریف کا طواف کرنا اور صفا مروہ کی سعی کرنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عمرہ کہتے ہیں. عمرہ کے تعلق سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ عمرہ یہ واجب فرض نہیں ہے، عمرہ واجب فرض نہیں ہے، لیکن اگر طاقت ہو، قوت ہو تو عمرہ کرنا یہ بہتر ہے. بلکہ امام اعظم کے نزدیک تو عمرہ کرنا سنت موقدہ ہے. الگ الگ روایتیں اس کی ہیں. بہرحال اب آپ یہ جان لیں کہ عمرہ کرنے والا کیا ہوتا ہے. ایک روایت ہے کہ 3 لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. 3 لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. ایک وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، جہاد کرنے والا غازی، وہ بھی اللہ کا مہمان ہوتا ہے. اور ایک اور بھی ہے، کوئی ذہن سے نکل گیا. اور تیسرا کون ہے؟ وہ تیسرا ہے عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اللہ کے مہمان کے استقبالیہ پروگرام میں آ گئے ہیں. سبحان اللہ سبحان. اور میں نے جو آیت پڑھی اللہ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرو تو اللہ کے لیے کرو. کس کے لیے کرو؟ ذرا بھی کہیں ذہن کسی گوشے میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا نام ہو، واہوائی ہو اور ہم نے عمرہ کر لیا، ہم نے عمرہ کر لیا. یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. بس یہ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کہ عمرہ ہمارا قبول فرما لے، حج ہمارا قبول فرما لے. دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے بالکل نہیں ہونا چاہیے. چونکہ اللہ نے قرآن پاک پہلے سے کہہ دیا اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ کرو تو اللہ کے لیے. اس کے لیے کرو، نام و نمود کے لیے نہیں. آج کل زیادہ تر یہ ہو رہا ہے، دنیا کے لوگ زیادہ خیال کرتے ہیں، دنیا خیال زیادہ کرتے ہیں. ارے یارو دنیا والے کیا کہیں گے. میں نے کئی جگہ سنا، مجھ سے لوگ مسئلہ پوچھے تھے مولانا صاحب وہ 40واں کرنا تھا کیسے کریں. ہم کہے بچوں غریب بچوں کو بلا کھلا نہیں. مولانا صاحب گونا والے کا کہیں اپنے ابا کے 40واں نہیں کیے. گونا والے کے 40واں کر رہے ہیں. بتائیے گونا والے 40واں کر رہے ہیں، گونا والوں کو دکھانے کے لیے، جبکہ 40واں ہونا تھا باپ کی مغفرت کے لیے، باپ کی بخشش کے لیے ہونا تھا. لیکن اب گونا والوں کو دکھانے کے لیے کہ گونا والے کا کہیں دنیا بھر کی بات ہوتی ہے. تو اس لیے ہمارے عمل میں خلوص ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ سچائی، خلوص، وفاداری ہونی چاہیے. اس لیے ماشاءاللہ اللہ کا شکر احسان، میں تقریر کرنے نہیں بیٹھا ہوں، بس تو میں آیا ہوں ملاقات کرنے چلایا، زیارت کرنے چلایا، دعا کرنے چلایا. میرے والد بھی اس وقت بیمار چل رہے ہیں، میں ناسک دیکھنے گیا تھا اور ہم لوگ کا بھی
بھی ارادہ ہے کہ ہم بھی عمرہ ان کو لے جائیں گے انشاءاللہ. دعا کریں کہ اللہ اتنی حیات دے کہ ان کا عمرہ بھی ہو جائے. ہم تو اسی مہینے میں سوچ رہے تھے لیکن ان کا پاسپورٹ نہیں بن پا رہا, چونکہ اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ ناسک سے یہاں آ سکے, تو ہم وہی آدھار کارڈ چینج کروا رہے ہیں, ایڈریس چینج کروا رہے ہیں. اور ایک میری والدہ کا اللہ شکر چینج ہو گیا ہے, آج ہی چینج ہوا ہے والدہ کا, والد سب چینج ہو جائے گا تو انشاءاللہ کل پرسوں اپلائی کر دیں گے. اللہ نے چاہا تو رمضان میں ہی عمرہ ان کا بھی ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور ناچیز ہی جائے گا. اور جانتے ہیں رمضان کے عمرے کا ثواب ہی کچھ الگ مسئلہ ہے. اب اللہ کی مرضی ہے جس کو جب وہ بلا لے. عمرہ تو واجب فرض نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ رمضان کو عمرے کا معاملہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو رمضان میں عمرہ کرے گا اسے حج یا حج کے برابر کا ثواب ملے گا. رمضان میں عمرہ کرنا حج کی طرح بالکل ہوتا ہے, گویا اس نے حج کر لیا. تو اس لیے رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حالانکہ حج کا تو ایک وقت مقرر ہے, حج کے اوقات مقرر ہے, متعین ہے, لیکن عمرہ کوئی وقت مقرر نہیں ہے. عمرہ سال میں جب چاہے تب کر سکتے ہیں عمرہ, جب چاہے تو عمرہ آپ کر سکتے ہیں. ہاں اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں, بس وہی 5 دن چھوڑ کے, عرفہ کے 3 دن اور چوتھا 5واں دن وہ چھوڑ کے باقی چاہے جب عمرہ آپ کر سکتے ہیں. بہرحال حضرات محترم, اللہ تعالیٰ کرم ہے, احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پروگرام میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اب آپ حضرات آئے ہیں تو حافظ ابرار صاحب سے, ان کی والدہ سے, جو عورتیں ہیں والدہ سے, جو مرد ہیں حافظ ابرار سے مل کے ان سے گزارش کروائیں, دعا کروائیں اپنے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے دعا کروائیں. اور یہ لوگ جائیں چونکہ اللہ کے مہمان ہیں, اور مہمان کی عزت جانتے ہیں کیسی ہوتی ہے. آپ مہمان کی عزت جانتے ہیں نا, جب ظاہر ہے کہ جب وہ اللہ کے مہمان ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کی خبر گیری ضرور فرمائے گا. مہمان جو کہے گا, مہمان جو کہتا ہے وہ ملتا ہی ملتا ہے. اس لیے مہمان نے دل سے اگر کہہ دیا تو انشاءاللہ ہماری آپ کے لیے بھی حاجتیں ہماری آپ کی بھی پوری ہو جائیں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے. میری طبیعت اچھی نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ بول سکوں, اور مولانا صاحب نے بول دیے تقریر وغیرہ. انشاءاللہ پھر موقع ملا اطمینان سے بیٹھ کے بہت ساری باتیں ہو جائیں گی. میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ جیسے حافظ ابرار صاحب کو, ان کی والدہ کو اللہ نے توفیق دی عمرہ کی, سارے مسلمان بھائیوں کو اللہ عمرہ حج کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی وہ چاہ لے گا نا. میں نے دیکھا ہمارے ایک بابا جی ہیں, ہم ان کو وہ لہسن اور پیاز کاروبار کرتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر سائیکل سے بیچتے ہیں لہسن پیاز. لیکن دیکھیں اللہ کرم, دیکھیں کہ ان کو اللہ نے بغداد کئی بار دکھایا اور مکہ مدینہ کئی بار دکھا دیا. سبحان اللہ. تو میں نے سمجھ لیا کہ پیسے سے کوئی ویلو نہیں ہے, دل بس ارادہ ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں ایک لفظ کہتے ہیں کہ بھئی جب بلاوا آئے گا تو جائیں گے, جب بلاوا آئے گا تو, یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے کہ جب بلاوا آئے گا تو جائیں گے, بلکہ یہ کہنا چاہیے ارادہ کر لو انشاءاللہ ضرور اللہ کرم فرما دے گا. ارادہ کیا کریے, ارادہ ضروری ہے. بلکہ یہ کہنا بلاوا جب آئے گا جائیں گے تو ثواب نہیں ملتا, لیکن اگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ میں بھی عمرہ کرنے جاؤں گا, اللہ نے توفیق دی تو ایک ثواب مل جائے گا آپ کو. اللہ نے فرشتوں سے کہا ہے فرشتوں میرے سنو, جب میرا کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو ایک ثواب لکھ دینا, ایک ثواب لکھ دینا. اور جب میرا کوئی بندہ نیکی کر لے تو 10 ثواب لکھ دینا, 10 نیکی لکھ دینا. یعنی ہم ارادہ ہی کریں, نہ کریں صرف ارادہ کریں, سوچ لیں تو اللہ ہمارے نامہ اعمال میں ایک نیکی درج کروا دیتا ہے, اور وہ نیکی کر لیں تو 10 نیکیاں ہمیں مل جاتی ہیں. لیکن اللہ کرم دے, گناہ جب کوئی بندہ کرنا چاہتا ہے, ارادہ کرتا ہے میں یہ گناہ کروں گا, میں یہ غلط کام کروں گا, تو اللہ کو کوئی گناہ نہیں ملتا. ہاں جب کر لیتا ہے تو اللہ صرف ایک گناہ اسے دیتا ہے. کتنا پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے. بہت سارے واقعات بیان کر رہے تھے, بہت مسائل پر بات کرنی تھی, لیکن اب چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے, نعت خوانی کرنے والے بہت زیادہ ہو چکے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر موقع ملا تو گفتگو 2-3 سے پڑھیں گے. کون ہم لانگ ہو جائیں گے آپ پڑھنے. اچھا بھی 2-3 شعر پڑھیں گے نعت شریف کے. تو ایک بار میں چلو درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہمارے ابرار حافظ صاحب اور ان کی والدہ عمرہ شریف کے لیے کل انشاءاللہ روانہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ان دونوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ان کا عمرہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بیت اللہ شریف کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھی آپ سماعت کر رہے تھے.